السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے صرف جنتی عورتوں سے شادی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی نسبت سے آج ذکر کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی زوجہ محترمہ کا، جو عرف عام میں ام سلمہ کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کا پہلا نکاح عبداللہ بن عبدالاسد مخزومی سے ہوا۔ ان کی بھی کنیت ابو سلمہ تھی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو برہ بنت عبد المطلب کا بیٹا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رضاعی بھائی بھی ہوتا تھا۔ حضرت ام سلمہ ان خوش نصیب خواتین میں ہیں جنہوں نے پہلے ہی مرحلے میں اسلام قبول کیا تھا۔ اللہ نے ان کو اور ان کے شوہر کو یہ سعادت بخشی تھی۔ یہ بہت زیادہ سخی تھیں۔ ان کو یہ سخاوت اپنے ماں باپ سے ملی تھی۔ ان کے والد کو لوگ زادِ راہ مسافر کہتے تھے، یعنی جب مسافر ان کے ساتھ کسی سفر پہ نکلتے تو وہ زادِ راہ نہیں لیتے تھے، کیونکہ یہ سارا بوجھ ان کے والد اٹھاتے تھے۔ جب ان کی شادی ہوتی ہے، حضرت عبداللہ عرف عام میں جن کو ابو سلمہ کہا جاتا ہے، تو ان کی زندگی میں خوشیوں کی بہاریں، محبت کے پھول برسنے لگے۔ جب یہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے تو سارا خاندان ان سے روٹھ گیا۔ طرح طرح سے ان کو تکالیف دی گئیں، یہاں تک کہ ظلم و ستم اس انتہا کو پہنچ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہجرت کرنے کا حکم دیا، جو کہ حبشہ کی ہجرت کہلاتی ہے، جن میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ اور اس ہجرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان اور ان کی بیوی حضرت رقیہ بھی شامل تھیں۔ یوں جب یہ حبشہ روانہ ہوئے تو وہاں امن اور سکون کی زندگی گزارنے لگے۔ بہت سارے لوگوں کو نجاشی اور حضرت جعفر بن ابی طالب کا مکالمہ بھی یاد ہوگا، جس کو سن کر نجاشی کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ یہ بڑا لمبا قصہ ہے، اس کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں حضرت ام سلمہ کی، اور یہ واقعہ بھی انہی سے منسوب ہے۔ انہوں نے اس طرح سے یہ واقعہ بیان کیا کہ آج بھی وہ واقعہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایسے ہی لگتا ہے جیسے کہ وہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ کی بہت ساری ان کا حافظہ بہترین تھا، اس لیے بہت ساری چیزیں ان کو یاد رہتی تھیں۔ حبشہ میں جب انہوں نے سنا کہ مکہ کے سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو ان لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ اپنے وطن کی محبت ایک انسان کے ایمان کا حصہ تو ہے ہی، لیکن یہ محبت انسان کے رگوں میں بھی دوڑتی ہے۔ لہٰذا جب ان کو یہ خبر ملی تو یہ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ واپس آ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو محض ایک افواہ تھی اور قریش مکہ کے ظلم تو وہی کے وہی تھے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ ایک بار انہوں نے تنگ آ کر دوبارہ حبشہ جانے کا فیصلہ کر لیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تب بیعت عقبہ کے ذریعے مدینہ میں آباد ہونے کی پیشکش ہو چکی تھی، جسے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول کر لیا تھا۔ لہٰذا یہ لوگ وہاں ہجرت کر گئے۔ جب ام سلمہ ابو سلمہ کے ساتھ اونٹ پہ
سوار ہو کے جانے لگی تو ان کے میکے اور سسرال والے لوگ آ گئے۔ آگے بڑھ کے اونٹ کی مہار پکڑ لی اور کہا کہ آپ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، سلمہ ہماری بیٹی ہے، یہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گی۔ یہ دیکھ کے ابو سلمہ کے گھر والے بھی ان کے دونوں بیٹے لے گئے اور یوں سلمہ پہ غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ایک تو محبوب شوہر کی جدائی جو ہجرت کر کے چلے گئے، دوسرے ان کے دونوں بچے، ان کے جگر گوشے ان سے چھین لیے گئے۔ سسرال والے ان کو لے گئے۔ روزانہ یہ اسی جگہ پہ آ کے بہت سا روتی جہاں پر ان کے لگتے جگر ان سے چھین لیے گئے اور ان کے محبوب شوہر ان سے جدا ہوئے۔ کہتی ہیں یہ کہ وہاں بیٹھ کے میں زاروں قطار روتی، آہیں بھرتی، سسکیاں لیتی، آنسوؤں کی برسات لگی رہتی۔ ان کو ایک پل چین نہ آتا اور یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ وہاں بیٹھ کے رو رہی تھی تو ان کے ایک خاندان کے فرد وہاں سے گزرے۔ ان کی حالت دیکھ کے ان کو ترس آ گیا تو کہنے لگے، اے زادے راہ کی بیٹی، یہ تو نے اپنی کیا حالت بنا کے رکھی ہے؟ تو سلمہ نے ان کو سارا ماجرا کہہ سنایا تو وہ ان کے خاندان سے اور ابو سلمہ کے خاندان سے بات کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اے ظالمو، تمہیں اس بیچاری پہ ترس نہیں آتا؟ کیا تمہارے دل پتھر ہو چکے ہیں؟ کیا دیکھتے نہیں کہ کتنے عرصے سے یہ آنسو بہائے جا رہی ہے؟ کوئی شرم، کوئی حیا کرو، کوئی ہوش کے ناخن لو۔ آخر کب تک اسے جدائی کے عذاب میں مبتلا کیے رکھو گے؟ کیا تمہارے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے کہ ایک لاچار اور شریف خاندان کی عورت سے یہ ظالمانہ سلوک کرتے ہو؟ بہرحال انہوں نے بھی اپنی ضد چھوڑ دی، اس کے بیٹے واپس کر دیے اور کہا کہ ٹھیک ہے، تم مدینہ جا سکتی ہو۔ جب ان کو ان کے لگتے جگر ملے، ان کی گود میں آئے تو سارے غم بھول گئے، ان کے دل کو سکون ملا اور یہ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اونٹ پہ سوار ہوئیں، اکیلے ہی سفر کو چل پڑیں۔ ایک جگہ پہ پہنچتی ہیں تو عثمان بن طلحہ عبدری ان کو ملتے ہیں۔ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی، یعنی انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ تو ان سے پوچھا کہ اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ سلمہ نے کہا کہ اپنے شوہر کے پاس، ابو سلمہ کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ تو کہا کہ آپ اکیلی کیوں جا رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا، میں اللہ کے سہارے جا رہی ہوں، وہی میرا حامی، میرا مددگار، میری حفاظت کرنے والا ہے۔ یعنی یہ بے حد بہادر عورت تھی۔ تو وہ آدمی جو بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، عثمان بن طلحہ، اس نے کہا میں آپ کو چھوڑ کے آتا ہوں۔ وہ اسلام نہیں لائے تھے مگر اللہ نے ان کو نیک خصلت، شریف الطبع، پاکیزہ نگاہ اور پاکیزہ دل سے نوازا تھا۔ مکہ سے مدینہ کے سفر میں جہاں کہیں بھی پڑاؤ کرتے، کہیں دور جا کے بیٹھ جاتے تو یہ اپنے بچوں کو لے کے اتر جاتیں، تھوڑی دور آرام کرتیں اور کوئی کام ہوتا رفع حاجت وغیرہ کا تو وہ کر لیتیں، اور روانگی کا وقت ہوتا تو وہ اونٹ ان کے پاس بٹھا دیتا، یہ سوار ہو جاتیں۔ بہرحال کئی دن کا سفر کر کے یہ وادی قباء تک پہنچی تو جہاں پر ابو سلمہ رہتے تھے انہوں نے خدا حافظ کہا اور واپس چلے گئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس کے حسن سلوک نے مجھے بہت متاثر کیا، اللہ اسے جزائے خیر دے۔
ابو سلمہ بھی اپنے اہل خانہ کو دیکھ کے خوشی سے پھولے نہ سمائے، اور یوں ایک بار پھر یہ گھر بس گیا، آشیانہ بس گیا۔ دن رات خوشی کے ترانے ان کے گھر میں، ان کے آنگن کی بچوں کی کلکاریاں مہکاتی رہیں۔ حضرت سلمہ اپنے بچوں کی تربیت میں مصروف تھیں۔ یوں غزوات ہوتے رہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے اور ان کو غزوہ احد میں بھی شریک ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، مگر اس جنگ میں ان کے بازو پہ تیر لگا جس سے زخم بہت گہرا آیا۔ مہینہ بھر ان کا علاج ہوتا رہا، اوپر سے تو زخم بھر گیا لیکن اندر سے خشک نہیں ہوا، اور یوں ان کا زخم 2 مہینے میں بگڑنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور غزوے کی تیاری کی اور اس کی قیادت ابو سلمہ کے سپرد کی۔ اس طرح ابو سلمہ کے ہاتھ میں لشکر اسلام کا جھنڈا تھا۔ اس طرح سے ہوا کہ اس جنگ میں پھر معرکہ ہوا اور اس سے بہت زیادہ مسلمانوں کو بھی فتح بھی حاصل ہوئی۔ یہ غزوہ بنو اسد کے ساتھ تھا۔ ان کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمانوں کو بہت سا سامان غنیمت ملا، مگر اس سفر نے ابو سلمہ کو اور ان کے زخم کو نڈھال کر دیا۔ سلمہ ان کو دیکھ کے گھبرا گئیں اور اللہ کو یہ منظور ہوا کہ ابو سلمہ نے محسوس کر لیا کہ اب ان کا آخری وقت آ گیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کی عیادت کے لیے تشریف لاتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں، پیار سے تھپکی دیتے ہیں، تو ابو سلمہ اس موقع پہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، میرے بعد میرے گھر والوں کو میرا بہترین نعم البدل عطا فرما، اور یہ دعا بھی کی کہ اے اللہ، میرے بعد سلمہ کو ایسا خاوند عطا کرنا جو مجھ سے بہتر ہو اور اسے کوئی غم نہ دے۔ یوں اللہ کے اذن سے ابو سلمہ نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھیں بند کیں، اور جب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں سوچنے لگی کہ یہ جو ابو سلمہ نے میرے لیے دعا کی، کیا ان سے بہتر بھی میرے لیے کوئی ہو سکتا ہے؟ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے لیے کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ دعا کرو، اللہم اغفر لنا ولہ وعقبنی منہ عقبی صالحہ، یعنی اے اللہ ہمیں بخش دے اور اسے بھی بخش دے اور اس کی مناسبت سے میرا انجام بہتر ہو۔ بہرحال اللہ نے ان کی اس دعا کو قبولیت بخشی۔ جب ان کی عدت پوری ہوتی ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کا، نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں، مگر یہ انکار کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پیغام بھیجتے ہیں، یہ اس کو بھی قبول نہیں کرتی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشکش کرتے ہیں تو یہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں ایک غیرت مند اور غصے والی عورت ہوں، یعنی ان کی شخصیت بہت دبنگ اور بہادر تھی، جو آپ نے مدینہ کے سفر میں بھی محسوس کی ہوگی کہ انہوں نے بے خطر اونٹ کو لے کر مدینے کے لیے چل پڑیں، راستے کا ان کو کوئی خوف نہیں ہوا۔ تو یہ کہتی ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میں
میری طرف سے کوئی گستاخی نہ ہو جائے اور میرے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ میری عمر بھی زیادہ ہے اور یہ کہ میرے بچے بھی ہیں، کیونکہ ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جہاں تک تیرے غصے کا تعلق ہے تو میں دعا کروں گا تو تیرا غصہ جاتا رہے گا، اور اس کے علاوہ اگر تمہاری عمر زیادہ ہے تو میں بھی بڑی عمر کا ہوں، اور بات رہی اولاد کی تو یہ میں نے پیشکش اسی لیے تو کی ہے کہ میں بچوں کو اور ان کی کفالت کو اپنے ذمے لے کر تمہارا ہاتھ بٹاؤں۔ بہرحال ان کو اللہ نے ام المومنین کا اعزاز عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ابو سلمہ کی دعا کو قبول فرمایا اور ابو سلمہ کا بہترین نعم البدل عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے بہترین نعم البدل کون ہو سکتا تھا؟ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ عصر کے بعد ساری ازواج مطہرات کے حجروں میں تشریف لایا کرتے تھے، اور سب سے پہلے حضرت ام سلمہ کے حجرے میں جاتے، کیونکہ یہ ہم سے عمر میں بڑی تھیں، اور آخر میں میری طرف آتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ام سلمہ حسن میں، جمال میں، علم میں، فضل میں بھی ایک بہترین مقام رکھتی تھیں۔ صلح حدیبیہ میں جب ام سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شریک سفر تھیں، جب صلح پا گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ قربانی کے جانور جو اپنے ساتھ لائے ہیں انہیں ذبح کر دیں اور سر منڈوا لیں، لیکن سارے لوگ غم میں تھے، ان کو عمرہ نہ کرنے کا شدید دکھ تھا، تو یہ صورتحال دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ تو یہ جب خیمے میں آتے ہیں تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مشورہ دیتی ہیں کہ آپ کسی سے کچھ نہ کہیں، بلکہ خود قربانی دیں اور اپنا سر منڈوائیں، پھر دیکھیں سارے لوگ وہی کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ لہٰذا ان کے مشورے نے اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ بڑی ہی زیرک اور دانشور خاتون تھیں، ان کو لکھنا بھی آتا تھا۔ غربا اور مساکین کی خبر گیری اور خدمت گزاری کی بنا پر انہیں بھی ام المساکین کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ انہیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات اتری، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورہ احزاب کی آیت، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حجرے میں تشریف فرما تھے۔ اسی طرح سورہ توبہ میں جب 3 صحابہ پہ اللہ کی ناراضگی تھی، جب انہوں نے جنگ تبوک سے سستی کی تھی، تو تب ان کے لیے جب توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور آیتیں اتریں کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حجرے میں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا ان کو اس وقت یہ خوشخبری نہ سنا دی جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ابھی ان کو آرام کرنے دو۔ لہٰذا نماز فجر کے بعد ان کو یہ مبارکباد دی گئی، تو یہ مبارک آیتیں بھی ان کے حجرے میں اللہ نے نازل فرمائیں۔ حضرت ام سلمہ کو اللہ نے یہ بھی اعزاز دیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ مریسہ، غزوہ خیبر، فتح مکہ، معرکہ طائف، غزوہ حنین میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھیں، اور اس مبارک سفر میں صلح حدیبیہ، یا جس کو بیعت رضوان کا
نام دیا جاتا ہے، یہ ان میں بھی شامل تھی جن کو اللہ نے بخش دیا تھا۔ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے بتایا کہ حضرت جبریل تشریف لائے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں۔ وہ زیارت کے لیے جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ابو دہیہ کلبی بیٹھے ہوئے تھے اور ام المومنین بھی وہیں تشریف فرما تھیں۔ جب باتیں ختم ہو گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے پوچھا کہ تم جانتی ہو یہ کون تھے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کے جانثار صحابی دہیہ کلبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے بیان فرمایا کہ جبریل علیہ السلام تھے جو دہیہ کلبی کے روپ میں تشریف لائے تھے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ام سلمہ کو دینی علوم میں بہت مہارت حاصل تھی۔ 387 احادیث ان کو زبانی یاد تھی۔ رضاعت اور طلاق کے مسائل پر ان کی گہری نظر تھی۔ بہت سارے صحابی ان سے فتوے لیتے تھے اور ان کا شمار ایک فقیہہ خاتون میں شامل تھا۔ ان کی فصاحت، ان کی بلاغت بڑے اعلیٰ پیمانے پہ تھی۔ جب یہ گفتگو کرتیں تو ان کے جملے نہایت جچے تلے ہوتے۔ جب کوئی بات لکھتیں تو اس میں ادب کی چاشنی پائی جاتی۔ بہت سارے صحابیوں نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ نے بڑی لمبی عمر پائی، اللہ نے ان کو لمبی عمر دی۔ خلافت راشدہ کا سارا دور انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا اور سب سے پہلے امہات المومنین میں حضرت زینب بن جحش نے وفات پائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو کی بیٹی تھی، اور یہ حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں اللہ کو پیاری ہوئی۔ اور سب ازواج مطہرات کے بعد آخری حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی۔ یہ یزید بن معاویہ کا دور حکومت تھا۔ 90 سال کی عمر یا 84 سال کی عمر میں 62 ہجری میں انہوں نے اس فانی دنیا کو لبیک کہا، اور وفات سے پہلے انہوں نے وصیت کی کہ میری نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائیں۔ انہیں امہات المومنین کے پہلو میں جنت البقیع کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ یوں یہ اس فانی دنیا سے ہوتے ہوئے جنت الفردوس کے سفر کو روانہ ہوئی اور جا کر اس میں آباد ہوئیں۔ اللہ رب العالمین کی ان پر کروڑہا رحمتیں ہوں۔ اللہ ان سے راضی ہو، یہ اپنے رب سے راضی۔ السلام علیکم۔